نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میتھی دانے کے بارے میں مجھے کچھ عرض کرنا ہے آپ حضرات کی خدمت میں، ٹھیک ہے۔ میتھی دانہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ میتھی دانے کے فائدے ان سے پوچھئے جو ماضی میں بھیانک ترین شوگر کے مریض رہے تھے بھیانک ترین شوگر کے، ان سے پوچھئے کہ میتھی دانہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو فرسٹ آف آل اچھا میتھی دانہ جو ہے، میتھی دانہ کہہ لیجئے یا میتھرے کہہ لیجئے، عجیب سی جب پنساری کی دکان میں جاتے ہوتے کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے پنساری، آپ بول رہے میتھی دانہ، وہ کہتا ہے میتھی دانہ یا میتھرے، اس نے ایک نئے چکر میں ڈال دیا آپ کو۔ تو سمجھ لیجئے کہ دونوں کی ایک ہی تاثیر ہے، میتھی دانہ اور میتھرے کی ایک ہی کیمسٹری ہے، ایک ہی بینیفٹس ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ آم یہاں کا ہو یا سعودی عرب کا ہو یا آسٹریلیا کا ہو، آسٹریلیا میں تو خیر ہوتا نہیں، آم یعنی کہ پاکستان کا ہو یا انڈیا کا ہو، کہیں کا بھی ہو، آم تو آم ہوتا ہے۔ تو اس میں میتھی دانہ اور میتھرے میں کنفیوژن ڈال دی جاتی ہے ہمیشہ، اور قوم کو ایک چیز بتاؤ تو قوم دوسری کا پوچھتی ہے، تو ایسی کوئی ٹینشن نہیں، دونوں کی سیم ایک یعنی ہی ایک ہی کیمسٹری ہے۔ تو دونوں میں سے جو بھی مل جائے جو سستا ہو، آپ پنساری سے پوچھ لو کہ بھئی میتھی دانہ کیا کلو ہے اور جناب میتھرے کیا کلو ہے، جو آپ کو سستا پڑے وہ لے لیجئے۔ تو میتھی دانے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ شوگر کو کنٹرول کر دیتی ہے، جی یہ انسولین میکر ہے، انسولین بناتی ہے۔ یہ ہے کہ اگر شوگر والے اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں میتھی دانے کو، تو جناب علی انہوں نے 2 کلو 3 کلو پسوا کے لے لی، اور رات کو ایک بڑا چمچ انہوں نے ایک گلاس گرم پانی میں بھگو دیا اور نہار منہ پانی پی لیا، اور جب دیکھا کہ معاملہ HbA1c، یہ شوگر جو آپ میٹر پہ چیک کرتے ہو نا مشین پہ، 150 آ رہی، 250 آ رہی، 300 آ رہی، 600 آ رہی، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، ذہنی ٹینشن ہے بس اور کچھ نہیں۔ بیوی نے سودے کا حکم دے دیا، دہی لانے بیگن لانے، تو شوگر بڑھ گئی، اور پتہ چلا سسرال والے آ رہے ہیں تو شوگر اچھی ہو گئی۔ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں جو مشینوں پہ آتا ہے، حیثیت اس کی ہوتی ہے جو HbA1c کرواتے ہو۔ تو آپ نے 1 مہینہ 1.5 مہینے لے لی، اور آپ نے دیکھا HbA1c انسان کا بچہ بنتا جا رہا ہے، تو پھر آپ نے جناب علی 9 تھا، 9 سے 8 پر آ گیا، 8 سے 7 پر آ گیا، 6.5 پر آ گیا، تو پھر آپ کو ایک بڑا چمچ بھگونے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ صرف ایک چھوٹا چائے کا چمچ بھگونا شروع کر دیجئے گا آفٹر اے منتھ، 1 مہینے بعد۔ مقصد ہے کہ آپ چیک کر لو گے نا، HbA1c کرا لو گے، آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ آپ کو شوگر کو فائدہ ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن شرط پھر بھی وہ قائم رہے گی کہ چینی اور مٹھائی بند رکھنی ہے، ٹھیک ہے، مصنوعی چیز، چینی مٹھائی دونوں مصنوعی، دونوں کیمیکل، تو وہ بند رکھنا ہے آپ نے، وہ نہیں کھانی آپ نے۔ جو جس وجہ سے ایک بیماری میں مصیبت میں پھنسے تھے، وہ وجہ دوبارہ تھوڑی گلے لگانی ہے۔ وہ اکثر لوگوں کو شوگر کا علاج بتانے بیٹھو تو کہتے ہیں اس کے بعد میں میٹھا کھا لوں گا، اس کے بعد میں مٹھائیاں کھا لوں گا۔ بھائی کیوں کھا لوں گا مٹھائی، کیوں کھا لو ہے بھائی، نہیں کھانی مٹھائی۔ ایک گھٹیا ترین چیز جس سے انسان جناب اس کی زندگی کی آدھی کمائی دواؤں میں چلی گئی، اچانک گھر والے پریشانی میں آ جاتے ہیں اس کی شوگر اپ ڈاؤن ہونے سے، تو وہ چیز چھوڑ دو، مٹی پاؤ، اس کو ختم کر دو، مائنس کر دو۔ تو یہ پہلے شروع میں آپ نے 1 مہینہ بڑا چمچ بھگویا، پسی ہوئی، کیونکہ میتھی دانے کی کوٹنگ بہت ہارڈ ہوتی ہے، تو اس کو پیس کے یوز کریں گے تو فائدہ دے گا۔ اگر آپ نے بغیر پیسے اس کو رات کو بھگو دیا، صبح پانی لے لیا، تو 10% بینیفٹ اس کے ملیں گے، 90% نہیں ملیں گے، تو دوا ضائع ہو رہی ہے نا، کھائی مخابے ایسے بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ پسوا کے لے لو۔ 1 مہینہ ثابت، 1 مہینہ آپ نے پہلے مہینے جو ہے بڑا چمچ بھگو دیا، اور 1 مہینے بعد سے ایک چھوٹا چائے کا چمچ بھگو دیا، رات کو گرم پانی میں صبح پی لیا۔ دنیا کی بہترین چیز ہے، اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ کب ہے کہ جو دائمی قبض کے مریض ہیں، خاص کر شوگر والے، تو یہ ان کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ اور ایک فائدہ کیا ہے اس کا شوگر کا، وہ اس کا میتھی کا، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ہاتھ سن ہو گیا، ہمارا تو بار بار پاؤں سن ہو جاتا ہے، ہمارا تو بار بار جناب علی یہ سن ہو جاتا ہے، کمر سن ہو جاتی ہے، پیٹ سن ہو جاتا ہے، یہ سن وہ سن، تو جو سن کے جو سن ہو گیا ہے، تو وہ مسئلہ بھی آپ کا اس میتھی دانے کو اسی طریقے سے پینے سے وہ مسئلہ سن ہونے کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سن ہونا کیا ہے، باڈی کے کچھ ایریاز میں فیز نہیں آ رہے کرنٹ کے، تو فیز پراپر پوری باڈی میں سپلائی ہو، ہر جگہ آپ کی روشن ہو، چمک رہی ہو، لائٹیں مار رہی ہو، تو یہ سارا کام ایک اکیلی میتھی دانہ کر دیتی ہے۔ کیا خیال ہے نا، بہترین بات۔ اسی طرح وہ تمام لوگ جو کہ خونی بواسیر کے شکار ہیں، وہ میتھی دانہ لازمی استعمال کریں۔ اب دیکھو اللہ کی عطا، میتھی دانہ شوگر والے کو بھی فائدہ دے رہا ہے۔ ہر وہ شخص جس کا کچھ سن ہو جاتا ہے، باڈی کے ہر یونٹ میں اس کی بتیاں نہیں جل رہی، کہیں فیز آ رہا ہے کہیں نہیں آ رہا، کہیں لائٹیں جل رہی کہیں نہیں جل رہی، تو ایسی صورت میں بھی یہی میتھی دانہ کام کرے گا۔ اور اسی طرح خونی بواسیر کا علاج آپ کہیں سے بھی کسی سے بھی کرا رہے ہوں، لیکن ساتھ میں آپ نے میتھی دانہ بھی پینا شروع کر دیا، اتنے اچھے ہو جاؤ گے انشاءاللہ کہ ڈاکٹر صاحب خود پوچھیں گے بیٹا
میں نے 4 دوا تو دی تھی، 5ویں تم کون سی کھا رہے ہو، اتنی جلدی کیسے صحیح ہو گئے؟ ٹھیک ہے، تو بتا دینا ان کو بھی کہ ڈاکٹر صاحب میتھی دانہ بھگو کے پی رہا ہوں، تاکہ وہ اوروں کو بھلا کر دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔